تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات، زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد، واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کی مسئلے دیکھ، اور اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اور احسن تقویم کا پیکر بنا کر شرف انسانیت سے فیضیاب فرمایا۔ تار ہلدی ایک دائیوں پتہ نہیں پیچھو ہلدی ہے یا تو ہلدی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو عزت، فضیلت، برتری اور درجے کا حامل بنا کر اس دنیا میں مابعوث فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، اور بے شک ہم نے خشکی اور تری میں بنی آدم کو سوار کیا، اور پاکیزہ چیزوں سے اللہ پاک نے رزق عطا فرمایا۔ وَأَكْثَرُهُمْ تَفْضِيلًا، اور تمام مخلوق پر اللہ پاک نے اس کو عزت، شرف اور برتری عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے انسان کی جو فضیلت اور شرف کا درس دیا، سب سے پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب ایک جان سے مراد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور پھر اس کا جوڑ پیدا کیا حضرت حوا سلام اللہ علیہا، پھر ان میں سے یعنی ان دونوں میں سے کثرت کے ساتھ مردوں کو اور عورتوں کو دنیا میں مابعوث فرما دیا۔ یعنی یہاں رب نے بتایا یہ کہ تیرا انسان، تیری حقیقت ایک ہے، تیرا باپ ایک ہے، تیری ماں ایک ہے، نفس واحدہ سے تم سب انسانوں کو میں رب وحدہ لا شریک نے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ تو تمہارے اندر یہ جو اونچا نیچا، چھوٹا بڑا، یہ تصور رب نے فرمایا کہ یہ تصور نہیں ہے، یہ ختم ہے۔ تم سب انسان ہو اور اولاد آدم ہو، اولاد آدم ہونے کے ناطے تم سب برابر ہو، کسی کو کسی پر فضیلت، کسی پر برتری، کسی پر کوئی جو ہے اولیت نہیں ہے، سوائے تقوی کے کہ جس انسان کے دل کے اندر خلوص اور تقوی، رب کی محبت اور معرفت زیادہ ہوگی، وہ تم میں سے زیادہ کامیاب اور کامران قرار پائے گا۔ اور دوسرے مقام پر
اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو پھر متوجہ کیا اور فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک اے لوگو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر تمہاری مختلف ذاتیں بنا دی، پھر مختلف قومیں بنا دی، تاکہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تمہیں سمجھا جا سکے، ورنہ کیا ہے نفس انسانیت میں تم سب کے سب برابر۔ اب یہاں پر بڑی خوبصورت چیز حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر انسان برابر ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو فوقیت دے لیتے ہیں قبیلوں کے لحاظ سے، ذات پات کے لحاظ سے، اور مال دولت جاؤ منصب کے لحاظ سے، حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے۔ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے، فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یعنی ہم لوگ اپنے آپ میں حسن کی بات کرتے ہیں، میں بڑا خوبصورت ہوں، تو خوبصورت نہیں ہے، میرا رنگ بڑا سفید ہے، تیرا رنگ سفید نہیں ہے، تو کالا ہے، میں گورا ہوں۔ یہ ہم لوگ اپنے اندر فرق پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی زاویے سے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو یا کالا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی پر کوئی فوقیت، کوئی برتری، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر اضافت ہو تو اس کے اندر کم ہو۔ اور پھر دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ، مکے کے لوگ اپنے آپ کو اہل عرب کہلاتے تھے اور کہتے تھے ہم لوگ تو پڑھے لکھے ہیں اور دوسرے لوگ جاہل ہیں، ہم شہر میں رہنے والے، وہ دیہاتوں میں رہنے والے، ہم سمجھدار، وہ نہ سمجھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرق کو بھی مٹا دیا، فرمایا کہ نہ کالے گورے کا کوئی فرق ہے، نہ عربی اجمی کا کوئی فرق ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، جیسا بھی ہو، انسان سب نفس انسانیت میں برابر ہیں۔ اور اگر تم میں سے کسی انسان کو کسی پر فوقیت، فضیلت اور درجہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی متقی زیادہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، ورنہ مال، جائیداد، منصب، ذات پات، یہ چیز تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتی، یہ سب کی سب رائگاں اور بیکار ہو جائیں گی۔ اور پھر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر تکبر کرتے ہیں، گویا کہ دوسرے لوگوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، وہ ان سے میل جول، میل ملاپ بہت کم رکھتے ہیں کہ میں بڑی اونچی حیثیت کا مالک ہوں، یہ تو کمی ہے، یہ تو نیچے درجے کا مالک ہے، نیچی حیثیت کا مالک ہے۔ تو اس وجہ سے، اس لحاظ سے ان سے سلام دعا، ان سے رشتہ داری، ان کے ساتھ معاملات دنیا وہ کم رکھتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور پھر ان سے نفرت کر بیٹھتے ہیں، اور ان کا نتیجہ ان کی زبان پر آتا ہے، وہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو گھٹیا اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص کے ساتھ ان کا تکرار ہو گیا، یعنی بات چیز جس طرح ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے ہی تکرار ہو گیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو کالی عورت کا بیٹا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، آپ نے بڑی سختی کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور بڑے سخت جملے بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے اندر کیا کوالٹی ہے کہ تو سفید ماں کا بیٹا ہے؟ تیرے اندر کون سا تقویٰ ہے؟ کون سی پرہیزگاری ہے؟ اس طرح کے دیگر الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ کالے گورے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ عربی اجمی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ فقط اور فقط تقوی کی وجہ سے۔ اگر تقویٰ تم میں زیادہ ہے تو تم اولیت کے حامل ہو، اور اگر تقویٰ تم میں نہیں ہے تو پھر کالا گورا، عربی اجمی، امیر غریب، کمی کمین، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو فرمایا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ، یہ تو تمہارے قبیلے میں نے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے قربان جائیں، صحابہ کا جذبہ بڑا عجیب ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ڈانٹا تو آپ اس شخص کے سامنے لیٹ گئے، اپنے رخسار زمین پر رکھ دیے، فرمایا اپنے پاؤں میرے رخساروں پر رکھ اور میرے رخساروں کو مسل دے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ابو ذر غفاری نے تکبر کیا اور اس تکبر کی معافی رب سے بھی مانگی، تجھ سے بھی مانگی۔ یہ ان کی عاجزی انکساری ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے آج ہمارے اندر جو بڑائی، جو غرور، جو تکبر پایا جا رہا ہے، اس کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا، فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، تم سب کے سب برابر ہو۔ اور پھر حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا، یعنی دو آدمیوں کا کوئی تکرار ہو گیا، کوئی معاملہ الجھ گیا ہوگا تو دو آدمی آپس میں تکرار ہو گیا، تو ایک شخص جو ہے اس نے تکبر کیا اور اس نے اپنی جو ہے وہ چدراہٹ، اپنی بادشاہت، میں فلاں کا بیٹا، میرا باپ فلاں، میرا دادا فلاں، میرا فلاں فلاں، 9 پشتوں تک اس نے اپنے نام گنوا دیے۔ فرمایا تو اپنی حیثیت دیکھ، تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وحی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، فرمایا یہ جو 9 پشتیں گننے والا ہے اس کو بتا دے، اس کو فرما دے، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو بتا دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی، دوزخ کا ایندھن بنے گی، اور 10واں تو ہوگا، وہ بھی دوزخ کے اندر جائے گا اور جہنم میں جلے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے آباء و اجداد پر فخر نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ میرا باپ فلاں تھا، میرے باپ کا فلاں نام تھا، میرے باپ کو فلاں طریقے سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو، کیا پتا تم کو وہ جہنم کا کوئلہ بن چکے ہو۔ جس باپ کو آج تم نام استعمال کر کے اونچا تصور کرتے ہو سکتا ہے وہ جہنم کا کوئلہ بن چکا ہو، یا وہ اللہ کے نزدیک اتنا حقیر ہو، اللہ کے نزدیک اتنی کم حیثیت کا مالک ہو کہ اس کیڑے سے بھی اس کی حیثیت کم ہو جو اپنے سر سے غلاظت کو دھکیلتا ہے، جو اپنے سر سے کیڑے وے کتنے نکے نکے ہوندے نے، سر نالوں اپنا غلاظت دھکی جاندے ہوندے نے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے آباء و اجداد جن پر آج تم فخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کم حیثیت کے مالک، اور تم تکبر کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو فرمایا تکبر کرنا چھوڑ دو، جب تکبر کرو گے تو کیا ہوگا، وہ تکبر تمہیں مار دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اور تعظیم والا وہ ہے جس کو اللہ پاک کا تقوی، اللہ کا ڈر، خشیت اور خوف، جو رب کی بارگاہ میں زیادہ روتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، وہ تم سب میں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کی قدر کرو جو رب کے ہاں گڑ گڑاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہوا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑ کر مدینے جانے پہ مجبور کر دیا تھا، اور ہجرت فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جاہلیت کا غرور اور ایک دوسرے پر خاندانی فخر کو دور کر دیا ہے۔ یعنی فتح مکہ جس دن ہو گیا اس دن حالت بڑی عجیب تھی، ہر کوئی بھاگ رہا تھا کہ ہم نے کتنے ظلم کیے، کتنی زیادتیاں کی، کتنا کچھ کیا جاہلیت کے اندر آ کر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کس نے نہیں ستایا ہوا تھا۔ مکہ کے اندر ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس طرح دیگر لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے میں، پریشان کرنے میں، تکلیفیں اور اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ ہوا فرمایا تو آج دیکھو وہ تمہارا غرور، وہ تمہارا تکبر، وہ سب کا سب مٹ گیا، اور ہر کوئی پریشان تھا کہ آج انجام ہوگا، آج ہمیں ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا، پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز ہی نرالے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج رب نے تمہارا وہ غرور ختم کر دیا، تمہارا وہ تکبر ختم کر دیا، میں نے ہر چیز تمہاری ختم کر کے آج تم سب کے سب قیدی ہو گئے، پر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب کو رب کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ سب کو میری طرف سے معافی ہے، جس نے جتنا ستایا، جتنا پریشان کیا، روٹی پانی بند کیا، معمولات دنیا بند کیے، 3 سال تک شب ابی طالب کے اندر محصور کر کے رکھ دیا، میں محمد نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ آج ہر وہ معاف ہے جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے، جو پناہ لینا چاہے وہ آ جائے، میں محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دن پھر بڑے بڑے جگیردار دیکھے، بڑے بڑے تکبر اور غرور کرنے والے دیکھے، اپنی پیشانیاں زمین پر رگڑتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھے کہ وہ بھی آ رہے تھے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو رب وحدہ لا شریک نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور صرف 2 ہی طبقے بچ گئے ہیں آج کے بعد۔ اب تمہاری کفاریت، جاہلیت سب کچھ ختم ہو گیا، فرمایا 2 ہی چیزیں بچ گئیں، ایک نیک لوگ بچ گئے، متقی لوگ بچ گئے جو اللہ کی بارگاہ میں معزز و محترم ہیں، اور دوسرے وہ گناہگار اور بدبخت بچ گئے جو ذلیل و خوار ہوئے۔ اور پھر یاد رکھو کہ تم سب کے سب اولاد آدم ہو، اور آدم کو رب نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی بھی قرآن نے اس کا ذکر کیا، بودار سیاہ گارے سے رب نے تخلیق آدم کیا۔ تو اس لیے انسان اپنی حقیقت، اپنی اصلیت، اپنے معمولات، اپنے نظام کو پہچان کہ تیری حقیقت کیا ہے اور تو کس طرف جا رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اور بڑی وہ عظیم المرتبت خطبہ ہے، اس کا انشاءاللہ ذکر پھر کبھی ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے، سب مخلوق کو آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر کسی کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس حال میں ہوں گے کہ وہ سب غیر مختون ہوں گے اور ان کی رنگت سیاہ ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے میرا حکم ضائع کر دیا، یعنی میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا، میں نے تمہیں روزے کا حکم دیا، میں نے تمہیں احکام اللہ کا حکم دیا، میں نے تمہیں شریعت کا حکم دیا، میں نے تمہیں اپنے قرب کا حکم دیا، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے میرے اس حکم کو ضائع کر دیا، میرے اس حکم کو نہ پہچانا، اور تم اپنے نسبوں کو بلند کرتے رہے اور نسبوں پر فخر کرتے رہے، تکبر کرتے رہے کہ میرا باپ فلاں ہے، میرا دادا فلاں ہے، میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، فلاں میرا مال ہے، فلاں میری جائیداد ہے، میں تو بڑا سونا ہوں، دوسرا بڑا کالا ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو، اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن تم نے اپنے نسبوں پر فخر کیا، تکبر کیا، آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر کر رہا ہوں، آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو ذلیل کر رہا ہوں۔ آج پکارو اپنے نفس والوں کو، جن کو تم دنیا میں رہتے ہوئے کہتے تھے میرا باپ فلاں ہے، آج اس اپنے باپ کو پکارو، میری فلاں جائیداد ہے، آج اس جائیداد والے کو پکارو۔ اللہ فرمائے گا پھر اس وقت کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، وہ ان کے باپ، وہ ان کے آباء و اجداد، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سڑ کر سا ہو چکے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے، اور کیڑوں مکوڑوں سے ان کی حیثیت کم ہوگی۔ رب فرمائے گا آج ان کو بلاؤ، اور پھر رب وحدہ لا شریک حکم دے گا کہ تمہارے پاس آج کے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے میرے حکم کو ترک کیا، میرے حکم کو چھوڑ دیا، آج تمہارے والدین بھی ذلیل ہو گئے، تمہارے نسب بھی ذلیل ہو گئے، تمہارے مال بھی ذلیل ہو گئے، اور تم بھی آج ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈوب جاؤ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا تم کو ذلیل کر رہا ہوں، اور میں غالب حکمران ہوں، میری ذات غالب ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جس کو تم نے بلا دیا تھا، میں بادشاہ ہوں، جس کی بادشاہت کو تم نے کمزور سمجھ لیا تھا۔ تم سمجھتے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اعمال صالح نہیں کرتے، ہمارا روٹی پانی تو بند نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے تھے ہم نافرمانی کرتے ہیں، رب ہماری ٹانگیں کیوں نہیں توڑتا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے دن فرمائے گا یہ رب کی نرمی تھی، آج رب کی گرمی ہے۔ وہ دنیا رب تبارک و تعالیٰ رحمت میں تھا، آج رب تبارک و تعالیٰ شان جبوریت میں ہے۔ آج جواب دو، آج حکمران میں ہوں، آج بادشاہت میری ہے، آج ہر حکم میرا چلے گا۔ آج چودھری صاحب بھی آ جائیں، وزیر صاحب بھی آ جائیں، بادشاہ سلامت بھی آ جائیں، آج بتائیں کس کی بادشاہت ہے؟ ہر کوئی لاجواب ہو جائے گا۔ اللہ پھر فرمائے گا آج میں اللہ کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، آج اللہ قہار کی بادشاہت ہے۔ تم نے اپنے قبیلے دنیا میں رہتے ہوئے ان کو اجاڑ دیا، برباد کر دیا، میرے حکموں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک جل شان ہو پھر سب کچھ بیان کر کے پھر فرمائے گا ہاں کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، جو عاجزی انکساری کرتے رہے، ان کو لایا جائے۔ پھر متقی، پھر پارسا، پھر رب سے ڈرنے والے، ان کو لایا جائے گا۔ اللہ پاک ان کو پھر عزتوں کے تاج پہنائے گا،
پھر بڑے بڑے بادشاہ وہاں اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گرے ہوئے گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ رب فرمائے گا نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم مسیطر کہہ کے ان کے مذاق اڑاتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں بظاہر کمی تھی لیکن آج ان کے پاس اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تجھے میں نے عزت کا بادشاہ بنا کے بھیجا ہے، تمہیں عزتیں دے کر میں نے مابوس فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ بنی آدم فرمایا کہ اے انسان، اے آدم کی اولاد، رب نے تم کو عزت نہیں دی، ہر چیز پر تجھ کو فوقیت نہیں دی۔ ہم انسان سوچیں نا، ہر چیز سے بڑھ کر رب نے انسان کو عزت اور شرف کا حامل بنایا۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر رب تبارک و تعالی نے تمہیں خشکی اور تری میں سوار نہیں کیا۔ یہ سواریوں کا سلسلہ، ہم لوگ دریاؤں میں سفر کرتے ہیں، سمندروں میں سفر کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کیا رب نے تمہیں سمندروں سے رزق نہیں دیا؟ پھر خشکی اور تری دونوں سے رب تبارک و تعالی نے تمہیں پاکیزہ اور طیب رزق نہیں دیا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اے انسان، کیا پوری مخلوق میں سے میں رب نے تم انسانوں کو سب سے زیادہ فضیلت والا نہیں بنایا، سب سے زیادہ شرف والا اے انسان تو ہے؟ اور پھر اکڑ، مغروری، تکبر، غرور اس کو مٹا دے تو پھر تو عظمت والا ہے۔ جب غرور اور تکبر لے کر آئے گا، گزشتہ جمعۃ المبارک پر حدیث پاک عرض کر دی، حضور نے کھجور کو 2 ٹکڑے کیا اور اس کی گٹھلی کے اوپر شاپر نکلا، فرمایا انسان تیری حیثیت اس گٹھلی کے اوپر جو یہ شاپر نما ہے اس سے بھی کم ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت والا ہے۔ مومن کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ مجبور ہیں۔ فرشتوں کا رزق رب کا ذکر، فرشتوں کا رزق کیا ہے؟ رب کا ذکر۔ فرشتوں کو بھوک لگتی ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، فرشتوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، فرشتوں کو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فرشتے مجبور ہیں کیونکہ ان کی فطرت یہ ہے، ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں ہے، ان کے عقل ہے لیکن شہوت نہیں ہے، اور جانوروں میں شہوت ہے، جانوروں میں بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدارج النبوہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا، فرمایا لیکن شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں شہوت و عقل دونوں چیزیں ہیں۔ آدمی میں یعنی انسان میں عزت بھی زیادہ ہے، مرتبے والا بھی زیادہ ہے، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر شہوت نہیں، ان کا کام ہی ذکر کرنا ہے۔ جانوروں کے اندر عقل نہیں، نسل کشی وہ بھی کرتے ہیں۔ اور انسان تو غور کر، تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، تجھے احسن تقویم کا پیکر رب نے فرمایا ہے۔ اب یہ جملہ قابل توجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا دیتا ہے، اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہے، فرشتوں سے
بہتر ہے، اور اگر شہوت کو کنٹرول نہیں کر پاتا، شہوت اس کو اپنے منصب سے اٹھا کر اوپر پھینک دیتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر کیا ہے؟ اب انسان کے اندر دو وصف، فرشتوں سے بہتر ہونا، یہ منصب انسانیت ہے، لیکن کب؟ جب اپنی جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکائے گا، اپنا تکبر غرور مٹا کر عاجزی انکساری کا پیکر بن کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، تو پھر رب فرمائے گا فرشتوں دیکھو یہ ہے وہ انسان جس کے لیے تم نے کہا تھا باری تعالیٰ یہ تو خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گریاں کرے گا، فساد مچائے گا، میں نے کہہ دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج ذرا غور کرو، رات کا پچھلا پہر ہے، سردی کی یخ رات ہے، یہ بندہ آدھی رات کو اٹھ کر سر سجدے میں رکھ کر کیا کہتا ہے؟ فرشتے پھر کان لگا کر سنتے ہیں، باری تعالیٰ یہ بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ہے اس کے اندر خوبی جو میں نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر دوسری چیز حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی انسانیت سے گر جائے، انسان انسانیت سے گر جائے، اپنی پہچان نہ کر پائے، تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ جانور ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر پھر کئی ائمہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ عقل والا نہیں، بظاہر تو سنتا ہے پر اس کی آواز نہیں جاتی۔ تو فرمایا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے پھر وہ جانوروں میں سے بھی بدتر جانور ہے۔ جانور بھی سوٹی دا ڈر ہوئے تے کام کر جاندہ ہے، تو پھر فرمایا وہ جانور، امام سیوطی نے جو لفظ لکھے فرمایا وہ کھوتا ہے، کھوتا۔ اب میں نہیں کہہ رہا متیا کو مولوی سان کھوتا بنا چھڑیا، استغفر اللہ العظیم، یہ بات حقیقت ہے۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ انسان اگر انسانیت میں قائم ہے تو فرشتوں سے افضل ہے، اور انسانیت